شعبہ نفسیات کی اعلیٰ ڈگری لینے کے بعد میں ذہنی امراض میں ایک ماہر ڈاکٹر بن چکی تھی۔ ہسپتال میں روز و شب نت نئے مریضوں سے واسطہ پڑتا۔ ایک روز ایسے مریض سے بھی ملاقات ہو گئی جس نے مجھے متاثر کیا اور میں نے اس کے ساتھ عمر بھر کی وابستگی کا بندھن قبول کر لیا۔ اس نوجوان کا نام مہتاب تھا۔ وہ ایک خوبرو اور نہایت دلکش شخصیت کا مالک تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے دین میں کچھ خوابوں کو ایک وہمہ نہیں بلکہ مستقبل کی طرف اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ خواب کو نبوت کا 40واں حصہ بھی کہا گیا ہے، اور کچھ خوابوں کو جو خصوصاً انبیاء کرام، عبادت گزار بزرگ ہستیوں یا پھر بادشاہوں کو نظر آئے، ان کی تاریخ میں بڑی اہمیت ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض اوقات عام لوگوں کو بھی ایسے خواب نظر آ جاتے ہیں جن کو سچا کہا جاتا ہے کہ ان کی تعبیر صحیح نکلتی ہے، مگر مہتاب نے جس خواب کا تذکرہ کیا وہ یوں تو معمولی مگر اس کے نزدیک عجیب و غریب تھا، جس کی وجہ سے وہ پریشان رہتا تھا۔ تبھی اسے کونسلنگ کے لیے ہمارے پاس آنا پڑا کہ اس خواب کے باعث اس کے اہم امور زندگی متاثر ہونے لگی تھی۔ مجھے اس نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحبہ، میں ایک بہت ہی خوشحال خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ پہلے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ جب میں 18 برس کا تھا، ایک رات گھر کے صحن میں کھلے آسمان تلے سو رہا تھا کہ ایک خواب دیکھا۔ یہ عجیب و غریب خواب تھا، بہت واضح اور روشن، جو میرے ذہن پر نقش ہو کر رہ گیا۔ خواب کو ذرا تفصیل سے بتائیے گا۔ میں پوری توجہ کے ساتھ ہمہ گوش ہو گئی تھی۔ مہتاب نے کہنا شروع کیا، میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی میرے گھر کے آنگن میں چارپائی پر بیٹھی ہے، نہایت خوبصورت۔ اس نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ کی پشت پر گہرا نشان تھا۔ وہ مجھے بتانے لگی کہ دیکھو، بچپن میں گرنے سے مجھے چوٹ لگ گئی تھی، اس لیے یہ نشان ہے۔ میں اس سے خواب میں پوچھتا ہوں کہ تم کہاں ملو گی؟ وہ کہتی ہے، تمہیں نہیں مل سکتی کیونکہ میں بیمار ہوں، اور اگر تم نے مجھ سے ملنے کی کوشش کی تو تمہیں بہت تکلیف ہوگی، اس لیے نہ ملنا ٹھیک ہے۔ لڑکی کے بازو پر سفید کوٹ سا تھا۔ پھر اس نے وہ کوٹ پہن لیا اور چلی گئی۔ تبھی میری آنکھ کھل گئی۔ اس خواب کو سن کر مجھے تعجب ہوا کیونکہ میں بھی بچپن میں گری تھی اور ہاتھ پر چوٹ لگی تھی۔ اس چوٹ کا گہرا نشان اب بھی میرے ہاتھ کی پشت پر موجود تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ میز پر پھیلا دیا اور نشان کو دیکھنے لگی۔ اس وقت میں سفید کوٹ پہنے تھی کیونکہ اسپتال میں ڈیوٹی کے دوران ڈاکٹر سفید کوٹ پہنتے ہیں۔ مہتاب نے میرے ہاتھ کی پشت پر چوٹ کا نشان دیکھا۔ میں سفید کوٹ پہنے ہوئی تھی، پھر بھی وہ نہیں چونکا، گویا کہ میں وہ لڑکی نہ تھی جس کو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس کی پریشانی دور نہ ہوئی، نہ کسی رد عمل کا اظہار کیا۔ تبھی میں نے پوچھا، وہ لڑکی کیسی تھی؟ کیا وہ کسی سے ملتی جلتی تھی؟ کیا اس کی صورت کو آپ بھلا چکے ہیں؟ میں اس کی صورت نہیں بھلا سکتا، نہ کبھی بھلا پاؤں گا۔ اس کی صورت میرے ذہن پر انمٹ تصویر کی مانند نقش ہے۔ وہ اس دنیا میں کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہے اور میں کبھی نہ کبھی اس کو دیکھوں گا۔ اس نے یقین کے ساتھ کہا، ہر روز مجھے لگتا ہے کہ وہ جیسے گزشتہ شب ہی میرے خواب میں آئی ہو۔ اس کا چہرہ کتابی اور روشن تھا۔ آج تک تو اس سے ملتی جلتی صورت کوئی میری نگاہوں سے نہیں گزری۔ کاش وہ کسی سے مماثلت رکھتی ہوتی تو میری الجھن دور ہو جاتی۔ مسٹر مہتاب، یہ کوئی ایسا خواب تو نہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی عرصے دراز تک پریشان رہے اور اسی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہے۔ ایسے خواب بچپن کی کسی یاد یا الجھن کے سبب بھی آ سکتے ہیں۔ ہمارا لاشعور شعور سے زیادہ طاقتور ہے۔ محض ایک خواب کے پیچھے زندگی کے اہم امور سے فرار اختیار مت کیجیے۔ خود کو سمجھائیے، یہ آپ کے بس میں ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے، اس خواب والی صورت کو میں بھلا دینا اب میرے بس میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کیوں کے حل کی خاطر ہی تو میں یہاں آپ کے روبرو بیٹھا ہوں۔ سچ کہتا ہوں، جس رات یہ خواب نظر آیا اس کے سحر کے بعد سے مجھ کو چین نصیب نہیں ہوا۔ میرے دل سے مسلسل یہی آرزو آتی رہتی ہے کہ اس کو تلاش کرو، وہ ضرور اسی دنیا میں رہتی ہے اور تم کو مل جائے گی۔ اسی لگن نے میرا قرار چھین لیا ہے، کبھی کبھی تو سانس گھٹنے لگتا ہے۔ آپ نے اپنی عمر 32 برس بتائی ہے، یہ عمر شادی کے لیے مناسب ہے۔ آپ تنہائی محسوس کرتے ہوں گے، برا نہ مانیے گا تو پوچھ سکتی ہوں، آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ اس خواب والی لڑکی کی وجہ سے تو نہیں؟
ایسا نہیں ہے، مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں آئی، جب پسند آ جائے گی تو ضرور شادی کر لوں گا۔ آپ ٹھیک ہیں، زینی بیمار نہیں ہے، میں نے تسلی دی۔ اچھا جیون ساتھی مل گیا تو قرار بھی آ جائے گا۔ فی الحال جو ٹریٹمنٹ ہم تجویز کریں آپ لیں، اس طرح آپ کا اعصابی تناؤ کم ہوگا اور سکون ملے گا۔ آپ کو وقتاً فوقتاً یہاں بھی آنا ہوگا۔ مہتاب نے سعادت مندی سے میری تجویز کو قبول کیا اور وزٹ بھی مقررہ وقتوں میں کرتا رہتا۔ اس کے ساتھ کبھی ہمارے سینئر ڈاکٹر قدیر اور کبھی میں کونسلنگ کرتے تھے۔ مجھے لگا کہ موصوف کو کوئی مہلک ذہنی مرض نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ خواب والی لڑکی سے ملنے کی حسرت اور لگن دل میں رکھتے ہیں۔ تاہم ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی جو ہم نے کی اور کچھ ادویات بھی استعمال کروائیں۔ خواب کی پریشانی کے سوا باقی تمام امور زندگی میں اور اپنی روزمرہ کے طرز و عمل میں وہ معمول کے مطابق ایک نارمل انسانی تھے۔ صرف یہ چاہتے تھے کہ وہ خواب اور خواب میں نظر آنے والی صورت یا تو ان کو کہیں مل جائے یا وہ اسے اپنے ذہن سے مٹا دیں۔ ہمیں بار بار کی ملاقاتوں سے کافی ذہنی ہم آہنگی ہو گئی تھی۔ وہ مجھ پر اعتبار کرنے لگے اور ایک دن میں نے ان کو مشورہ دیا کہ کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کر لیں تو انہوں نے مجھے ہی پرپوز کر دیا۔ مہتاب مجھے اچھا لگنے لگا تھا، سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے کہا، سوچتی کیا ہو، ہاں کہہ دو تاکہ ایک بکھرے ہوئے انسان کو سنور جانے کا موقع مل جائے۔ یقین کرو، میں تو نہ تم سے کبھی بے وفائی کروں گا اور نہ کبھی شکایت کا موقع دوں گا۔ اور وہ خواب، میں نے ہنس کر کہا، وعدہ ہے، اگر تم مل گئی تو میں اس خواب والی صورت کو بھی بھلا دوں گا، تو اسے بھلا دینا تمہارے اختیار میں ہے۔ اس پر وہ تھوڑا سا خفیف ہوا اور حجاب محسوس کیا۔ اچھا تو مجھے چند دن سوچنے کا موقع دو۔ ٹھیک ہے، مجھے زیادہ دن الجھن میں مت رکھنا، ہاں یا نہ، جو بھی جواب ہوگا میں اگلی بار کی ملاقات میں ہی سننا چاہوں گا۔ گھر جا کر میں نے کافی سوچا۔ عجیب معاملہ ہوا تھا، جب خود کو ٹٹولا تو دل نے اسے شادی کا ہی مشورہ دیا۔ ہفتے بعد وہ کونسلنگ کے لیے آ گیا۔ میں نے کہا کہ مسٹر، آپ کو کوئی ذہنی بیماری نہیں ہے، خدا جانے کیا حالات ہیں آپ کے، ابھی تک شادی نہیں کی۔ دراصل آپ کو تنہائی کا ایک اچھا ساتھی چاہیے اور وہ بھی شریک حیات کی صورت میں۔ یہ میں نے آپ کے مسئلے کا تجزیہ کیا ہے اور یہی حل ہے کہ آپ کی شریک حیات بھی ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو سمجھتی ہو، لہٰذا میں نے مناسب سمجھا ہے کہ آپ کو ہاں میں جواب دوں گی، لیکن آپ کی والدہ سے ملاقات کے بعد۔ اگر آپ مجھے ان سے ملائیں گے تو انشاءاللہ اچھا نتیجہ نکل آئے گا۔ مہتاب بھی دل سے بھی یہی چاہ رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنی والدہ سے ملا دیا جو مجھے اپنے گھر لے گئیں۔ بہت سمجھدار اور اچھی خاتون تھیں اور انہوں نے خوش اسلوبی سے گھر کو سنبھالا ہوا تھا۔ ان کے سلیقے پر میں داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ کشادہ بنگلہ اور رکھ رکھاؤ سے یہ خاندانی لوگ لگے۔ بہرحال میں نے 2-4 ملاقاتوں میں ان کی ماں کا دل جیت لیا اور انہوں نے بھی میرے والدین سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ یوں وہ میرے گھر آئیں، امی سے ملی اور میری شادی مسٹر مہتاب سے ہو گئی۔ حسب توقع اور حسب وعدہ وہ بہت اچھے جیون ساتھی ثابت ہوئے اور ہم خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ لیکن وہ ان کا خواب، وہ ابھی تک ان کے دل کے تہہ خانے میں کہیں محفوظ تھا۔ اس کو انہوں نے ایک پوشیدہ خزانے کی طرح ہر کسی کی نظروں سے چھپا کر اپنے من کے بینک میں جمع کر رکھا تھا۔ اب وہ اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کرتے تھے اور ایک نارمل انسان کی طرح اپنے بزنس پر توجہ دے رہے تھے اور ہماری زندگی معمول کے مطابق رواں دواں تھی، مگر ہم بے خبر تھے کہ ان کے دل سے مسلسل یہی آواز آتی رہتی ہے، مہتاب، اس کو تلاش کرو، یقیناً وہ اس دنیا میں کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہوگی۔ وہ جہاں جاتے ان کی نظریں اور دل اسی کو ہی تلاش کرتا رہتا، لیکن وہ صورت کہیں بھی نظر نہ آئی۔ میں یہ سمجھتی رہی کہ اس خواب کو انہوں نے وہم سمجھ کر بھلا دیا ہے۔ وہ بھی کہتے کہ خواب والی صورت بھلا چکا ہوں۔ اب ہم بال بچوں والے تھے اور بزنس کے سلسلے میں دبئی میں مقیم تھے۔ ایک دوست کی عیادت کے لیے ایک روز وہ ہسپتال گئے، تبھی سڑک پر ان کو ایک عورت گاڑی میں بیٹھی نظر آئی۔ اس نے سفید کوٹ پہن رکھا تھا اور اس کا ہاتھ گاڑی کی کھڑکی پر تھا، جس کی پشت پر ویسا ہی چوٹ کا نشان تھا جیسا انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ مہتاب کی نظریں حیرت سے اس عورت کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ محویت کے عالم میں ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، ہاں یہی ہے وہ جس کی مجھے تلاش تھی۔ اسی صورت کو تو میں نے خواب میں دیکھا تھا، یہی نقوش میرے ذہن میں برسوں سے محفوظ ہیں۔ آج میری تلاش ختم ہو گئی ہے۔ مہرین دیکھو، اسے تم بھی دیکھو۔
اس کے ہاتھ کی پشت پر چوٹ کا نشان ہے، صاف نظر آ رہا ہے، اور سفید کوٹ پہنے ہوئے ہے۔ دیکھا تم نے؟ میں ان کے برابر والی نشست پر بیٹھی تھی۔ ان کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے میری نظروں نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ چونک گئی اور میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا کیونکہ مہتاب سانس روکے ابھی تک اسے ٹک ٹکی باندھے تکے جا رہے تھے۔ وہ یہ بھی بھول چکے تھے کہ ان کے برابر میں ان کی جیون ساتھی بیٹھی ہے۔ پہلے بتی بجھ چکی تھی، اب سگنل کی ہری بتی جل رہی تھی۔ میں نے ان کا کندھا ہلایا۔ کار کو آگے بڑھاؤ مہتاب، سبز لائٹ جل چکی ہے۔ میرے چوکانے پر وہ ہوش میں آئے۔ پیچھے ٹریفک رکی ہوئی تھی۔ اب وہ کار چلا رہے تھے مگر جیسے خواب میں، گمسم سکتے میں۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، ٹھیک تو ہو؟ جواب دیا ہاں، 20 برس پہلے جو صورت خواب میں دیکھی وہی آج نظر آئی ہے۔ اس بار جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے تو ہوش کھو بیٹھا۔ خدا جانے یہ عورت کون ہے اور کیوں اتنے عرصے بعد بالآخر مجھے نظر آ گئی ہے۔ تبھی میں نے محسوس کیا کہ انہوں نے اپنی کار کو اسی کی کار کے پیچھے رکھا ہوا ہے۔ وہ ہسپتال کے اندر چلی گئی۔ اسی ہسپتال میں ہم بھی جا رہے تھے۔ یہ بھی عجب اتفاق کہ اس نے بھی ہسپتال جانا تھا۔ وہ ایک وارڈ کی طرف چلی گئی۔ مہتاب اس کا پیچھا آخر تک نہ کر سکے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ہسپتال کے چکر لگانے شروع کر دیے کہ انہیں کھوج لگ گئی کہ آخر وہ ہے کون جو برسوں قبل ان کے خواب میں آئی تھی۔ بالآخر انہوں نے کھوج لگا لیا کہ وہ ایک مصری عورت تھی اور یہاں ڈاکٹر تھی۔ خدا جانے اس عورت کی ایک جھلک دیکھ کر مہتاب کو کیا ہوا کہ انہوں نے مجھ سے کیا ہوا وعدہ بھی بھلا دیا۔ وہ اس آس پر روزانہ اس ہسپتال جانے لگے شاید اس عورت سے بات ہو جائے۔ اس چکر میں ان کا بزنس متاثر ہونے لگا۔ انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہ کی، اپنے بزنس کو خود دیکھنے کی بجائے ایک مینیجر کو تنخواہ پر رکھ لیا اور خود کاروبار سے ہاتھ اٹھا لیا۔ بالآخر ہسپتال میں اس عورت کے سیکشن کا پتہ چل گیا اور اس کے ساتھ کام والے ڈاکٹر کو بھی دوست بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک دن میری ساس بیمار پڑ گئیں، ان کو ہسپتال لے جانا پڑا۔ اتفاق سے وہی ڈاکٹر یعنی خواب والی خاتون موجود تھیں، تو ہمارے صاحب بہادر کو اس سے بات کرنے کا بہانہ ملا۔ امی جان کو اس نے دوا لکھ دی اور 10 دن بعد دوبارہ آنے کا کہا۔ امی جان ٹھیک ہو گئیں تو دوبارہ انہوں نے ہسپتال جانے سے منع کر دیا۔ مہتاب کا دل گھٹ گیا۔ والدہ نہ مانی اور یہ بستر میں منہ لپیٹ کر پڑ گئے۔ میں نے کئی بار دریافت کیا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بولے کچھ نہیں، سر میں درد ہے۔ غرض مجھ کو ٹال دیا۔ اس روز تمام رات نہ سوئے۔ اس کے بعد بھی مختلف ہیلے بہانے سے ہسپتال کے چکر لگاتے رہتے مگر اس خاتون کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکے۔ ایک روز اپنے ایک دوست کی ایئر ویز ایجنسی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص وہاں آیا اور کہا ہماری ڈاکٹر صاحبہ کو قاہرہ کے لیے 3 ٹکٹ چاہیے۔ ایمرجنسی میں اگلے دن شام کے ٹکٹ درکار تھے۔ اس آدمی نے ڈاکٹر کا کارڈ بھی دکھایا جس پر ان کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ تصویر دیکھ کے مہتاب نے پہچان لیا۔ اپنے دوست سے کہا کہ یار یہ میری جاننے والی ہیں، ان کو اور مجھ کو بھی ٹکٹ دے دو، میں نے بھی اسی روز اسی فلائٹ سے ہی جانا ہے۔ ہسپتال کے ملازم سے جو ٹکٹ کرانے آیا تھا گھر کا پتہ معلوم کر لیا اور کہا کہ تم چلو میں ٹکٹ ڈاکٹر صاحبہ کو پہنچا دوں گا۔ کہ ٹکٹ لے کر ان کے گھر پہنچے اور ان سے پیسے بھی نہ لیے۔ کہا کہ آپ کی مسائی سے میری والدہ ٹھیک ہو گئی تھیں، اس بات کا شکریہ ادا کرنا تھا، لہٰذا آج اللہ نے یہ موقع دے دیا۔ اس نے بہت اصرار کیا مگر یہ بغیر پیسے لیے بھاگ آئے۔ اس کو بتا دیا کہ میں بھی اپنے کسی کام سے اسی جہاز سے قاہرہ جا رہا ہوں، وہاں پہنچ کر رقم لے لوں گا۔ دوبارہ ان کا سامنا ایئرپورٹ پر ہوا۔ مہتاب کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ اپنے بیٹے اور خاوند کے ہمراہ جا رہی تھیں۔ قاہرہ تک وہ مہتاب کے ساتھ برابر والی سیٹ پر بیٹھی رہیں، دنیا جہاں سے بے خبر۔ میرا جیون ساتھی اس عورت کے خوبصورت مگر چوٹ کے نشان والے ہاتھ کو دیکھتے رہے اور بقول ان کے یہ بات سوچتے رہے کہ ایک کاش وہ اس کا ہاتھ تھام سکتے، مگر ان کی یہ خواہش پوری ہونی ناممکن تھی کہ وہ کسی اور کی امانت تھی۔ راستے میں اس نے ٹکٹ کی رقم دینے کی کوشش کی مگر انہوں نے نہ لیے اور کہا کہ وہ قاہرہ تھوڑی دیر کے لیے ان کے مہمان ہونا چاہیں گے کیونکہ وہاں اور کوئی واقفیت نہیں ہے سوائے بزنس کے سلسلے میں کسی ایک شخص سے ملنے کے جس سے پہلی بار ملاقات ہونی ہے، کوئی دوسرا کام بھی نہیں ہے وہاں۔ اس کے شوہر نے میزبان ہونے کا شرف حاصل کرنے کی سعادت کو قبول کیا اور مہتاب سے بے تکلف ہو گیا۔ قاہرہ میں یہ لوگ میرے شوہر کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا اور اس آفس میں پہنچا دیا جہاں انہوں نے جانا تھا۔
واپسی کا بتایا کہ فلاں دن جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے بھی ساتھ چلنا ہو تو کٹھے ٹکٹ ہم کرا دیں گے۔ مہتاب نے فوراً احسان مندی کا اظہار کر دیا۔ جب واپس کٹھے دبئی آئیں تو خاصی جان پہچان ہو چکی تھی۔ یوں اس خاتون کا شوہر وقتاً فوقتاً میرے شوہر کے آفس میں آنے لگا اور کبھی کبھار ان کو اپنے گھر بھی لے جاتا تھا۔ تاہم مہتاب کو اب تک ڈاکٹر فاطمہ سے اپنے خواب کا تذکرے کا موقع نہیں ملا تھا۔ میرے جیٹھ لندن میں رہتے تھے، وہ بھی ڈاکٹر تھے۔ فاطمہ کے بیٹے کو ایک ایسی بیماری تھی جس کا علاج لندن میں ممکن تھا، لہٰذا مہتاب نے ان لوگوں کو پیشکش کی اگر وہ لڑکے کو لندن لے جانا چاہیں تو یہ اس کے علاج میں اپنے ڈاکٹر بھائی کے توسط سے مدد کر سکتے ہیں۔ وہ راضی ہو گئے اور یہ ان لوگوں کو لندن لے گئے۔ اپنے بھائی کو کہہ کر ہر قدم پر ان کے بیٹے کے علاج میں ساتھ بھی دیا اور کچھ خرچہ خود سے بھی کیا۔ اس دوران بہت بار موقع ملا ڈاکٹر فاطمہ سے اپنے اس خواب کا تذکرہ کرنے کا کہ جس کی خاطر یہ اس کے پیچھے گھوم رہے تھے، مگر ذکر کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ایک بار لندن میں ان لوگوں کے ساتھ شاپنگ کرنے کا بھی موقع ملا۔ انہوں نے اس خاتون کے لیے قیمتی انگوٹھی خرید لی۔ یہ تحفہ ان کو پیش کر کے کہا کہ اپنے ہاتھ سے اسے ان کی انگلی میں پہنانا چاہتے ہیں۔ اس پر وہ خفا سی ہو گئیں اور تحفہ لینے سے بھی انکار کر دیا۔ تب ان کو ہوش آ گیا کہ کیا کہہ بیٹھے ہیں۔ بہت پچھتائے، تاہم ہمت کر کے یہ بات جو کہی تھی اس کی وجہ بھی بتا دی کہ کیا خواب دیکھا تھا اور برسوں بعد تعبیر ملی تو عقل جاتی رہی ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، معذرت بھی کر لی۔ تب اس خاتون نے گھبرا کر کہا، تمہاری دل آزاری ہوئی ہے، معافی چاہتی ہوں۔ بہرحال پھر اس نے انگوٹھی لے لی۔ تب انہوں نے ہمت کر کے کہہ دیا کہ برسوں تم کو تلاش کیا ہے، کیونکہ میں اس وقت تم سے مل چکا تھا جب ابھی تم سے میری ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس خواب کی وجہ سے عرصہ دراز تک پریشان رہا ہوں اور اسی چکر میں کہ تم کہیں مل جاؤ ابھی تک بھی تمہارے پیچھے گھوم رہا ہوں۔ خدا جانے اس بات میں کیا راز ہے، مگر میرا چین کھو گیا ہے اور خواب میں تم کو دیکھ لینے کے بعد سے آج تک پریشانی نہیں جاتی ہے۔ اس عورت نے بات سمجھی یا نہیں، مگر اتنا کہا کہ مہتاب تم میرا امتحان نہ لو، کیونکہ میں پہلے ہی بہت دکھی ہوں۔ دبئی واپس آ کر بھی مہتاب کبھی کبھی اس خاتون سے ملنے جاتے رہتے۔ وہ ان کے التفات کو سمجھتی تھی مگر کسی بات کے اظہار کا موقع فراہم نہیں کرتی تھی۔ مجھے ابھی تک اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ معجزہ ہو چکا ہے اور وہ خواب والی عورت کے خاوند کا کرب بھی حاصل کر چکے ہیں، اور بقول ان کے کہ ان کے دل میں بھی اس خاتون کے لیے کوئی برا خیال نہیں تھا۔ ان کی یہ چاہت اور لگن فرشتوں کی طرح پاک صاف اور شفاف تھی۔ ان کے خیال میں اس عورت سے ان کا کوئی روحانی رشتہ یا تعلق تھا جو خود ان کی اپنی سمجھ سے باہر تھا۔ عید پر وہ اپنے گھر قاہرہ چلی گئی۔ اس کی غیر موجودگی میں یہ اداس اور پریشان رہنے لگے، یہاں تک کہ بیمار ہو گئے۔ اس کو قاہرہ فون کیا، اس نے بتایا کہ وہ جلد واپس آنے والی ہے۔ جس روز وہ دبئی پہنچے یہ بھلے چنگے ہو گئے اور ان سے ملنے چلے گئے۔ واپس آئے تو بہت خوش تھے۔ میں نے خوشی کا سبب پوچھا تو سچ بتا دیا کہ وہ خاتون مل گئی ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ تب مجھے اس بات کا یقین نہ آیا۔ میں نے کہا، مہتاب کیا دنیا میں ایسے بھی معجزے ہوتے ہیں؟ بولے، ہاں یہ معجزہ ہوا ہے۔ یقین نہیں آتا تو تم کو لے جا کر ملواؤں گا، تب تم کو یقین آ جائے گا۔ ایک روز انہوں نے فاطمہ اور اس کے شوہر ناصر کی دعوت کی اور وہ ہمارے گھر آئے۔ اس خاتون کو دیکھ کر میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اس کا رنگ روپ ایسا تھا کہ مجھے کسی اور گورے کی عورت لگتی تھی۔ وہ اس دنیا کی باسی نہیں لگتی تھی، اتنی حسین صورت کی نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ شاید حوروں کا حسن خدا نے اس کو عطا کیا تھا۔ واقعی اس کی صورت بھلا دینے والی نہیں تھی، تاہم اس راز پر سے پردہ نہ ہٹ سکا کہ وہ 20 برس قبل میرے شوہر کو خواب میں کیوں دکھائی دی تھی۔ جب تک وہ دبئی میں رہی مہتاب کو سکون رہا، صرف اس کو دیکھ کر باتیں کر کے وہ خوشی محسوس کرتے تھے۔ میں بھی عورت تھی، حسد تو کرتی تھی مگر صبر بھی کیا، کیونکہ نہیں چاہتی تھی کہ میرا جیون ساتھی کسی ذہنی عارضہ میں پھر سے مبتلا ہو جائے، کیونکہ پہلے تو بات خواب تک تھی، اب تو خواب کی تعبیر بھی سامنے تھی۔ حقیقت کا وار چوٹ سے زیادہ کاریگر ہوتا ہے اور جس کا زخم اتنا گہرا ہوتا ہے کہ مٹ نہیں سکتا۔ وہ اپنے خاوند کو اور 2 بچوں کے ساتھ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ مجھ کو اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ عورت کے دل میں میرے خاوند کے لیے محبت کے جذبات قطعی نہیں تھے، وہ صرف ان کا احترام کرتی تھی، اور یہ بات مسلم ہے کہ اچھے لوگ اچھے لوگوں کا احترام کرتے ہیں۔ ایک دن مہتاب نے مجھے بتایا کہ وہ دبئی کے ہسپتال کی جاب چھوڑ کر واپس اپنے ملک جا رہی ہے۔ یہ خبر سنا کر وہ اداس ہو گئے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، نہیں چاہتی تھی کہ ان کی مزید دل آزاری ہو، تاہم مجھے ایک نامعلوم سی خوشی ضرور ہوئی اس خبر کو سن کر۔ مہتاب کو جب اس نے اپنے وطن لوٹ جانے کا بتایا تو وہ پریشان ہو گئے۔
ان کو نروس دیکھ کر فاطمہ نے تسلی دی کہ جانے سے پہلے میں ایک شام تم سے ضرور ملوں گی۔ وہ آخری شام آ گئی۔ آبادی سے کچھ دور یہ ایک ریسٹورنٹ میں چلے گئے۔ یہ دعوت فاطمہ کی طرف سے تھی اور مصروفیت کے سبب اس کا خاوند ہمراہ نہیں تھا۔ آج موقع تھا دل کی حسرت پوری کرنے کا۔ مہتاب نے اس سے ایک بار پھر اپنے خواب کا تذکرہ کیا کہ میں نے تم کو کچھ سال پہلے خواب میں دیکھا تھا اور تب سے تم کو میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ ایسا کہتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ کو غور سے دیکھ رہا تھا جس پر چوٹ کا نشان نمایاں تھا۔ تبھی فاطمہ نے کہا کہ مہتاب، جب میں بچپن میں گر گئی تھی تب یہ چوٹ میرے ہاتھ پر لگی تھی، یہ اسی کا نشان ہے۔ اس نے یہ بات بالکل اسی انداز میں کہی جیسے 20 برس پہلے اس نے ان کو خواب میں کہی تھی۔ میں جانتا ہوں یہ بات، مہتاب نے جواب دیا، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم دکھی کیوں ہو جبکہ بظاہر تم کو کوئی دکھ نہیں ہے۔ بعض دکھ اندر کے ہوتے ہیں جو دل اور روح سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے دکھ کو کوئی نہیں جانتا۔ مہتاب نے اصرار کیا تو وہ بتانے لگی کہ اسے کیا دکھ ہے۔ کہنے لگی اس کا نام بھی مہتاب ہی تھا اور وہ ایرانی تھا، ہم ساتھ پڑھتے تھے۔ اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا لیکن پھر اس کو ایران جانا پڑا۔ میں نے ساتھ جانے کی ضد کی لیکن وہاں کے حالات ان دنوں بہت خراب تھے، اس لیے وہ مجھے ساتھ نہ لے جا سکے۔ اس نے مجھے ایئرپورٹ سے واپس کر دیا۔ اپنے ملک جا کر وہ ہنگاموں میں ہلاک ہو گیا۔ جب مجھ کو یہ خبر ملی صدمہ نہ سہ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ بہت عرصے بعد میں دوبارہ اس دنیا میں چلنے پھرنے کے قابل ہوئی۔ بے ہوشی کے دوران اور اس کے بعد کے دنوں کا حال مجھے نہیں معلوم، لیکن اس دوران ناصر نے میرا بہت خیال رکھا اور سہارا دیا۔ یہ رشتے میں میرا کزن ہے۔ جب ذرا حالت سنبھلی تب بھی اس نے دل جوئی کی۔ میں بھی کسی مضبوط کندھے کا سہارا ڈھونڈ رہی تھی جو ناصر کی صورت میں مجھے ملا تھا۔ میرے والدین نے اس کے ساتھ میری شادی کی خواہش ظاہر کی جس کو میں نے قبول کیا۔ باتوں باتوں میں مہتاب کو محسوس ہوا کہ اب فاطمہ کو ناصر سے کافی گلہ ہے، مگر اپنی اچھی فطرت کی وجہ سے وہ شادی کا بندھن نبھا رہی ہے۔ وہ اپنے جیون ساتھی سے خوش نہیں تھی۔ مرحوم محبوب مہتاب کی یاد ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے کہا کہ میں بے تابی سے اس انتظار میں زندگی بسر کر رہی ہوں کہ کب موت کا سندیسہ آ جائے اور میں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے محبوب مہتاب سے جا ملوں۔ دیکھو کتنا بڑا دکھ ہے جو میرے حصے میں آیا۔ اس دکھ کے ساتھ ہی اب مجھے جینا ہے اور اس سے انکار میرے بس کی بات نہیں ہے۔ مہتاب نے مجھے بتایا کہ ایک تعلیم یافتہ ڈاکٹر کے منہ سے ایسی بات سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ فاطمہ، میرا بس نہیں چلتا کہ میں تمہارے ایرانی دوست کو اس دنیا سے واپس لے آؤں۔ اس کا نام بھی مہتاب تھا اور میرا نام بھی مہتاب ہے، لیکن میں اس شخص کی جگہ نہیں لے سکتا جو تمہارے دل میں ہے۔ حالانکہ تم کو خواب میں دیکھنے کے بعد تم سے ملنے کی خواہش میں نے اپنا چین کھویا اور دیوانہ وار پھرتا رہا۔ نہیں سمجھ میں آتا آخر تم کیوں مجھے خواب میں نظر آئی۔ وہ بولی، عالم بے ہوشی میں جب میں صاحب فراش تھی، ممکن ہے کہ میری روح مہتاب کی تلاش میں جسم سے نکل گئی ہو، کیونکہ اس وقت میری عارضی موت ہو چکی تھی۔ میں کومے میں تھی۔ ڈاکٹروں کو امید نہ تھی کہ میں پھر سے زندگی کی طرف لوٹ کر آؤں گی۔ اسی دوران شاید غلطی سے میری روح بھٹکتی ہوئی تمہارے خواب میں آ گئی ہو۔ بہرحال ایسے قیاس تو ہوتے رہتے ہیں جن کی حقیقت کوئی نہیں جان پاتا۔ اس نے میرے شوہر سے وعدہ لیا کہ وہ اب کبھی اس کا تعاقب نہیں کرے گا ورنہ وہ اور بھی زیادہ دکھی ہو جائے گی۔ مہتاب نے اس شرط پر وعدہ کیا کہ وہ ایک بار ضرور اس سے ملنے قاہرہ آئے گا اور یہ ان کی آخری ملاقات ہوگی۔ وہ چلی گئی مگر میرے شوہر کا دل ویران کر گئی۔ وہ اب پہلے جیسے خوش باش نہ رہے، خاموش اور سنجیدہ رہنے لگے۔ یہ کیفیت ان کے بس کی نہیں تھی۔ میں ان کو تنگ اس لیے نہیں کرتی تھی، سوچتی تھی وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک بار مہتاب نے بے خودی میں کہہ دیا کہ فاطمہ تو اپنے مہتاب سے ملنے کے لیے زندگی کی گھڑیاں گن رہی ہے، مگر میں کس لیے جی رہا ہوں۔ ان کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ اس واقعے کے 1 برس بعد میرے خاوند نے فاطمہ کو قاہرہ فون کیا اور خواہش ظاہر کی کہ وہ قاہرہ آنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ آ جاؤ، کوئی بات نہیں، تم نے ایک بار آنے کا کہا تھا، سو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ مہتاب کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ ان دنوں ہم پاکستان میں تھے۔ انہوں نے ٹکٹ لیا اور ایئرپورٹ مقررہ فلائٹ پر پہنچے۔ اس جہاز میں صحافیوں کا وفد بھی جا رہا تھا۔ بہرحال ان کو اپنے اثر و رسوخ کے سبب ایک ٹکٹ مل گیا تھا۔ یہ خصوصی پرواز تھی۔ یہ قاہرہ کے لیے روانہ ہوئے لیکن بدقسمتی سے وطن واپس نہ آ سکے۔ جس جہاز میں گئے تھے وہ کریش ہو گیا اور ان کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ میں نہیں جانتی کہ ان کی آخری ملاقات فاطمہ سے ہوئی یا نہیں، لیکن یہ جانتی ہوں کہ اس پر اسرار عورت نے خواب میں صحیح کہا تھا کہ مہتاب میرا پیچھا نہ کرنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں تمہیں نہیں مل سکتی۔
لیکن تم کو تکلیف ہوگی۔ یہ اس خواب کو نہ بھلا سکے اور موت کے منہ میں چلے گئے۔ میں نہیں جان سکتی کہ ایسا پر اسرار خواب کیوں ان کو نظر آیا تھا جس کی تعبیر تلاش کرتے ان کو موت کو گلے لگانا پڑ گیا۔